من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا جو بھی شخص ہو چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے، وہ اللہ کو یکتا مانے، ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، جنت دوزخ پر ایمان لے آئے، عذاب قبر پر ایمان لے آئے، جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان تمام کو دل و جان سے مانے، اور فرمایا کہ وہ نیک اعمال بھی کرے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، فرمایا اس کا ثمرہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت تیار کی ہوئی ہے، اور فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے جو پہلی صف میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، دوسرے نمبر پر ہمیں تابعین کرام نظر آتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہمیں تبع تابعین کرام نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بزرگان دین کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، علماء کرام کی لڑی چلتی آ رہی ہے، اور علماء کرام کے بعد جو حقیقی مومن ہیں، جو نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، جو روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، جو ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، جو اپنے والدین کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنے پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو عام مومنین کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے تو اپنے ہیں وہ غیروں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام کیٹیگریوں میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات صرف یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ علماء کا کوئی عام مقام نہیں ہے۔ اے دنیا والوں، اے انسانیت کا قد رکھنے والوں، اے ابن آدم، تم علماء کے خلاف جتنی بھی باتیں کرتے پھرو، علماء کے خلاف جتنی بھی تم سازشیں کرتے پھرو، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ساری باتیں ایک طرف، لیکن گھوم پھر کر بات اسی بات پر آئے گی کہ بات صرف یہی ہے۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جتنی بھی باتیں کرو، تم جتنی بھی سازشیں کرو، تم جتنا بھی اسلام کو روکنے کی باتیں کرو، اسلام کو پیچھے ہٹانے کی باتیں کرو، جب تک علماء موجود ہیں، جب تک اولیاء کرام موجود ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا جتنے بھی بندے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، بات صرف یہی ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ علماء کیوں ہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قرآن کی نور سے مزین فرمایا ہے، علماء کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی احادیث مبارکہ کے نور سے مزین فرمایا ہے۔ اور علم ایسی بات ہے جو سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ اب جو بھی علم حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بڑھتا جائے گا، اس کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ علم ایسی چیز ہے، اس کو جو بھی حاصل کرے اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قوم کی قید نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاندان کی، کوئی خاص خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر
कब्र की लहद तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, हम अल्लाह के यहाँ इज्जत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें हर वक्त इल्म के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें इल्म के साथ लगावपन कराना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इल्म वाले ही वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म के बगैर हम जितनी भी इबादतें करें, कहीं ना कहीं हमसे कमी जरूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे। अगर हम इबादत करते करते आसमानों को भी छू जाएं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि हमें शैतान गुमराही की तरफ ले आए, हमें शैतान तकब्बुर की तरफ ले आए, हमें शैतान अपनी में ले आए और हमें इस हस्ती से मिटा दे, हमें नेस्तु नबूद करवा दे और हमें ज़लील ख्वार करवा दे। लेकिन इल्म ऐसी दौलत है कि अगर हम कहीं पर भी गलती करते हैं, इल्म हमारी रहनुमाई करता है, इल्म हमें सीधा रास्ता दिखाता है, इल्म हमारी गलती पर हमारी तवज्जो दिलाता है। इल्म ही वो चीज़ है जो हमें सच्ची तौबा करवाता है और हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करवाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में